السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس جامع ترمذی۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی کل موالاہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی التغلیس بالفجر۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ فجر کو اندھیرے میں، تڑکے میں پڑھا جائے۔ غلس جو ہے وہ کہتے ہیں رات کے آخری حصے کی جو تاریکی ہوتی ہے، بھور میں پڑھا جائے۔ اور غسق کہتے ہیں جو رات کے ابتدائی وقت کی تاریخ ہوتی ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ وہ غسق یہ غلس ہے، تغلیس، غلس یغلس، دخول فی الماخذ۔ بالفجر اے بصلاۃ الفجر۔ باب ما جاء فی التغلیس بالفجر۔ نماز فجر کا وقت طلوع صبح صادق سے ہوتا ہے، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں، اور ختم طلوع آفتاب پر ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن مستحب وقت کون ہے؟ ائمہ ثلاثہ مالک و شافعی و احمد رضی اللہ عنہم یہ تغلیس کو افضل سمجھتے ہیں، اندھیرے میں نماز پڑھنے۔ احناف اسفار کو، خوب اجالا کر کے پڑھنے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں۔ اب دیکھیے، حدثنا قتيبة عن مالك بن انس تحويل السند قال حدثنا الانصاري اسحاق بن موسى انصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله لا يصلي الصبح، إن كان، یہ ان مخففہ عن المثقلہ ہے، اس پر قرینہ لام تاکید لا یصلی، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز، صبح پڑھتے تھے یعنی فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور عورتیں نماز سے فارغ ہوتی۔ نساء چونکہ یہ جمع ہے اور مکسر ہے، اس لیے تذکیر و تانیث دونوں درست ہے۔ قال نسوہ فینصرف، تنصرف کی بجائے فینصرف، اور نماز سے فارغ ہوتی۔ حضرت انصاری وہ فرماتے ہیں کہ عورت گزرتی تھی متلففات بمروطہن، مرط کی جمع مروط، چادر، جلباب، دوپٹہ، متلففات اس میں لپٹی رہتی تھی، ما یعرفن من الغلس، من اجلیہ، اندھیرے کے سبب وہ پہچان میں نہیں آتی تھی۔ کیا پہچان میں نہیں آتی تھی کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ ایک تو یہ، ایک پہچان میں نہیں آتی تھی، شخصیت نہیں پہچان میں آتی تھی۔
کہ خالدہ ہے کہ محمودہ ہے، دونوں مفہوم اس میں۔ قتیبہ راوی فرماتے ہیں متلففات کے بجائے متلفعات دونوں متقارب المعنی ہیں۔ بعض ارباب لغت نے فرق کیا ہے کہ جو متلفعات ہے اس میں سر سے لے کے پورے بدن کو ڈھکنا ہے، اور متلففات میں کوئی قید نہیں ہے، سر کھلا بھی ہو تو سر دوپٹے سے ڈھکا ہوا، چادر سے نیچے ڈھکے ہوئے۔ تو گویا کہ جہاں متلفعات ہوگا متلففات ہوگا، مگر متلففات کے لیے متلفعات ہونا ضروری نہیں۔ خیر دکھانا یہ ہے کہ دیکھیے اندھیرے میں نماز ہوئی، بلکہ نماز سے فراغت ہوئی تو بھی اندھیرا تھا، تمر۔ اب تمر النساء نماز پڑھنے جانے کے لیے ہے وہ گزر ہو رہا، یا نماز پڑھ کے واپسی کا گزر ہو رہا، دونوں۔ احناف کہتے ہیں یہ جو غلط تھا یہ مسجد کا غلط تھا، چونکہ مسجدیں چھوٹی دیوار رہتی تھی، پھوس کی بنی رہتی تھی، تو اندر اندھیرا بہت دیر تک رہتا تھا، وہاں سے فارغ ہو کے گزرتی تو پہچان میں نہیں آتی۔ تو اس سے اسفار بالفجر کی یہ منافی نہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ شروع میں ایسا معاملہ تھا، بعد میں یہ طریقہ منسوخ ہو گیا کا ذکر نیچے آ رہا ہے۔ اور اس باب میں یعنی اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر، حضرت انس ابن مالک، قیلہ جو مخرمہ کی بیٹی رضی اللہ عنہ، ان سب سے روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم نے صدیقہ کی روایت کو صراحتاً اور بقیہ کو کنایتاً ذکر کیا، کیوں؟ کہہ رہے حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، اور یہی موقف کے اندھیرے میں پڑھی جائے نماز فجر، اسی کو بہت سے اہل علم صحابہ نے اختیار کیا، اس میں ابو بکر و عمر ہیں، اور ان کے بعد تابعین ہیں، اور یہی قول امام شافعی، امام احمد کا، بلکہ امام مالک کا بھی ہے، اسحاق بن راہوے کا بھی ہے۔ یہ سارے حضرات مستحب گردانتے ہیں نماز فجر کو تڑکے میں پڑھنے کو۔ باب ما جاء فی الاسفار، باب افعال سے، بالفجر، فجر کو خوب اجالا کر کے، تنویر و اسفار کا ایک معنی خوب روشن کر کے پڑھنا۔ حدثنا حناد حدثنا عبدہ عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، یہ حدیث قولی ہے، حضور نے فرمایا اسفر بالفجر، وہ بھی صیغہ امر سے، فجر کو خوب اجالا کرو، فإنه اعظم للأجر، اس کا سبب یہ ہے، فإنه سے سبب کا بیان ہے کہ یہ بڑے اجر کا باعث بنے گا۔ تو اوپر جو ذکر ہوئی تغلیظ، وہ حدیث فعلی ہے، یہ حدیث قولی ہے۔ قول و فعل میں جب تعارض ہوتا ہے تو قولی کو ترجیح ہوتی ہے۔ پھر امر کا صیغہ بھی ہے، پھر اس کا ریزن بھی بتایا، وجہ بھی بتائی ہے، کثرت ثواب و اجر۔ تیسرے یہ کہ کیونکہ فجر وہ نوم و غفلت کا ٹائم ہے، تو تھوڑا اجالا کر کے اور پڑھو گے تو لوگ جماعت میں زیادہ شریک ہو جائیں۔ اور حدیث پاک میں کہتا ہے کہ ہم نماز فجر پڑھتے تو
اس وقت کہ اگر کوئی تیر پھینکے تو تیر کہاں جا کے گرتا ہے وہ اجالے کی وجہ سے دکھائی دیتا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تغلیظ کا معاملہ پہلے کا تھا، وہ منسوخ ہے۔ اور یہ بھی کہ اس وقت عورتیں جاتی تھیں مسجدوں میں، اب تو عورتوں کا معاملہ نہیں ہے مسجد میں جانے کا، تغلیظ کا ایک معاملہ وہ بھی تھا۔ یہ بھی تطبیق دیا ہے بعض ائمہ احناف نے کہ ابتدا تغلیظ میں کرو، انتہا وہ اسفار میں کرو، لیکن راجح قول احناف کا یہ ہے کہ نہیں، شروع بھی اجالے ہی میں خوب ہو اور ختم تو ہوگا ہی اجالے میں، ابتدا بھی اسفر بالفجر۔ بعض لوگ کہتے تھے اور بعض علماء کہ سیدی و مرشد سرکار مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان بریلی شریف میں بہت اس کا اہتمام کرتے تھے، فجر خوب اجالا، یہاں تک کہ کہتے کہ جب امام سلام پھیرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سورج کہتا وعلیکم السلام، یعنی خوب اسفار کرتے، بس اتنا اسفار رہے کہ اگر نماز میں فساد ہو جائے تو آسانی کے ساتھ اس کا اعادہ کیا جا سکے۔ اس باب میں ابو برزہ اسلمی، جابر بن عبداللہ، بلال حبشی سے روایت ہے۔ حضرت شعبہ اور سفیان الثوری نے اس حدیث کو محمد بن اسحاق سے روایت کیا، اور اس کی روایت محمد بن عجلان نے بھی کیا ہے، عاصم بن عمر بن قتادہ سے کئی روایتیں ہیں۔ ترمذی فرماتے ہیں مگر رافع بن خدیج کی حدیث جو گزری اوپر صراحت کے ساتھ، وہ حدیث حسن صحیح ہے، اور عبید الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوزی میں جو احناف کے ساتھ تعصب کا برتاؤ کرتا ہے، ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، وہ کہتا ہے ضعیف ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اسفار بالفجر میں جتنی حدیث آئیں سب ضعیف ہیں، جبکہ امام طحاوی جیسا محدث وہ کہتا ہے کہ تنویر بالفجر پر صحابہ کا اجماع جتنا زیادہ اس پر شدت کی اجماع ہم نے کسی اور پر اجماع نہیں دیکھا، اور اس کو پھر کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے۔ وقد رأى غیر واحد من اہل العلم، اور بہت سے اہل علم صحابہ تابعین کی رائے یہی ہے کہ نماز فجر کے ساتھ اسفار ہو، یہی قول سفیان ثوری کا ہے، بلکہ یہی قول امام اعظم کا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اسحاق بن راہوی کہتے ہیں اسفار بالفجر کا مطلب یہ ہے کہ فجر واضح ہو جائے، تردد اور شک نہ رہے، فلا شک فی۔ اور ان حضرات کی رائے میں اسفار کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز میں تاخیر کی جائے، مگر یہ حیرت ہے کہ یہ کیسے معنی ہو سکتا ہے اسفار بالفجر کا؟ اگر شک و تردد ہو تو نماز ہی پڑھنا درست نہیں ہے کہ فجر ابھی طلوع ہوئی کہ نہیں ہوئی، تاخیر کی جائے، یہ جائے کہ ثواب زیادہ ملے۔ باب ما جاء فی التعجیل بالظہر، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ ظہر جلدی میں پڑھو، ٹھنڈک کا مہینہ ہو تو تعجیل ہو، اور گرمی کا مہینہ ہو تو تاخیر ہو، دونوں روایتیں ہیں۔ حدثنا حناد حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة الصديقة قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں
کہ میں نے کسی کو رسول اکرم سے بڑھ کر کے، ابو بکر و عمر سے بڑھ کر کے کسی کو میں نے ظہر میں جلدی کرتے ہوئے یعنی یہ حضرات جلدی نماز ظہر پڑھتے تھے ٹھنڈی میں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور اس باب میں حضرت جابر بن عبداللہ، خباب، ابو برزہ اور ابن مسعود، زید بن ثابت، انس، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ مگر صدیقہ کی حدیث جو صراحتاً ذکر کی ہے، اس کی وجہ کیا؟ دفع دخل مقدر، قال ابو عیسیٰ الترمذی حدیث عائشہ حدیث حسن، اور یہ وہ ہے موقف جس کو اہل علم، صحابہ نے، امم بعدہم، تابعین وغیرہ نے اختیار کیا۔ ناقد حدیث حضرت علی بن مدینی نے کہا کہ یحییٰ بن سعید قطان کا کہنا ہے کہ شعبہ نے حکیم بن جبیر پر کلام کیا ہے، جو راوی ان کی اسی حدیث کی وجہ سے جو روایت انہوں نے ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا، اسی وجہ سے وہ حدیث یہ تھی کہ من سأل الناس، جو لوگوں سے دست سوال دراز کرے، لوگوں کے سامنے جو لوگوں سے مانگے، جبکہ اس کے پاس اتنی چیز ہے جو اسے بے نیاز کر دیتی ہے، اس کی مقدار بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 50 درہم کی مقدار اس کے پاس ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، پھر بھی لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ سوال تو ایسے حرام ہے بلا ضرورت۔ تو حدیث میں آیا کہ وہ قیامت میں آئے گا، اس کے چہرے پر خراش لگی ہوگی سب۔ حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، اور یہ روایت سفیان اور زائدہ نے بھی کی ہے، لیکن یحییٰ بن معین نے ان کی حدیث میں کوئی حرج نہیں دیکھا، اور میرے شیخ محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا ہے کہ حکیم بن جبیر عن سعید بن جبیر عن عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجیل ظہر میں یوں روایت ہے۔ حدثنا الحسن بن علی الحلوانی، یہ حلوان ایک جگہ ہے شام میں، اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر حین زالت الشمس، نماز ظہر پڑھی جس وقت سورج ڈھل گیا۔ یہ ٹھنڈی میں رہا گا، اور ہمارے تاخیر کا جو موقف ہے وہ گرمی میں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر زائل ہو گیا، سورج ڈھل گیا، یعنی اس سے پہلے نہیں پڑھی، اس سے پہلے ٹائم نہیں ہوتا، لیکن سورج ڈھلنے کے بعد کتنی دیر میں پڑھی یہ کوئی صراحت نہیں ہے، تو لہذا بہت کافی تعجیل پر یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اب تطبیق کی صورت یہی ہے کہ دیکھیے یہاں تعجیل کا معاملہ ہے، آگے والا باب ہے تاخیر کے بارے میں، تو تطبیق یہی ہے کہ تعجیل فی الشتاء تاخیر فی الصیف، باب ما جاء فی تاخیر الظہر فی شدت الحر، سخت گرمی میں۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، جب گرمی سخت ہو تو ابردوا عن الصلاة، عن زائدہ، یعنی نماز کو، نماز سے مراد نماز ظہر، کیونکہ دوسری روایتوں میں ابردوا بالظہر ہے، بعض میں ابردوا عن الصلاة کے بجائے بالصلاة، اور یا عن بمانا باہ، خوب ٹھنڈی کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شدت ہر سخت گرمی جو ہے یہ جہنم کی لپٹ سے ہے، تو کہا اس وقت غضب کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت نہ پڑھو، کہ غضب جب ہلکا ہو تو اس وقت پڑھو کہ قبولیت سے قریب ہو۔
یا شدت حر میں پڑھو گے تو ذرا مستحبات و سنن کا لحاظ نہیں ہو پائے گا، اس لیے ذرا اطمینان، موسم ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ جہنم کی لپٹ سے کیسے ہے؟ تو دوسری روایات میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ جہنم کو خدا نے اجازت دیا کہ دو سانس وہ لے، ایک اندر کھینچے ایک باہر پھینکے۔ جب اندر کھینچتی ہے تو ٹھنڈک آ جاتی ہے، اور جب باہر پھینکتی ہے تو گرمی ہوتی ہے۔ اس پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ سورج کے قرب و بعد سے گرمی اور ٹھنڈک کا تعلق ہے۔ چنانچہ دیکھیے، ہندوستان میں جب ٹھنڈی رہتی ہے تو ساؤتھ افریقہ میں گرمی رہتی ہے، جب یہاں گرمی رہتی ہے تو وہاں ٹھنڈی رہتی ہے، کیونکہ سورج پھر یہاں جب قریب ہوتا تو ان سے دور ہو جاتا ہے، اور وہاں جب قریب ہوتا تو ہم سے دور ہوتا ہے۔ تو اس لیے بالکل اپوزٹ، بالکل متضاد موسم ہے ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایک معلول کی کئی علتیں ہوتی ہیں، یہ بھی علت ہو وہ بھی علت ہے۔ اور یہ کہنا کہ ایک ہی وقت میں جب وہ سانس لیا تو کیسے کہیں ٹھنڈک کہیں گرمی، تو اس کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جہنم کے کئی طبقات ہیں، کئی پہلو ہیں، ادھر کی سانس کا معاملہ یوں ہو، ادھر کی سانس کا معاملہ یوں ہو، یا سانس تو لیا، دوسرا جواب کہ عوارض خارجیہ سے پھر معاملہ تبدیل ہو گیا، جیسے سخت گرمی میں کبھی بارش ہو گئی، موسم ٹھنڈا ہو گیا، یہ خارجی عوارض کی وجہ سے۔ اس باب میں ابو سعید خدری، ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن عمر، مغیرہ بن شعبہ، حضرت قاسم بن صفوان عن ابیہ، ابو موسیٰ اشعری، ابن عباس، انس بن مالک، ان سب سے روایت ہے۔ اور حضرت عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی روایت اس سلسلے میں ہے لیکن وہ درجہ صحت کو نہیں ہے، یعنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرفوعاً یہ درجہ صحت کو نہیں ہے، موقوفاً وہ روایت اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث جو اوپر صراحتاً گزری، وہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اہل علم کی ایک جماعت نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ نماز ظہر تاخیر سے پڑھی جائے سخت گرمی میں۔ یہی قول عبداللہ ابن مبارک، احمد ابن حنبل، اسحاق بن راہویہ کا ہے، اور یہی قول احناف کا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں، یہ توجیح کرتے ہیں کہ ابراد بصلاۃ الظہر، نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ اس وقت ہے جب مسجد ایسی ہو کہ اس کے نمازی ینتاب اہلہ من البعد، کہ اس کے نمازی دور سے حاضر ہوتے ہوں، تو راستے میں آنے میں سخت گرمی میں ان کو دقت ہوتی ہے، اس لیے۔ لیکن اگر مسجد کے پاس لوگ ہیں، عمل مصلی وحدہ، یا آدمی کوئی تنہا نماز پڑھنا چاہتا ہے، یا وہ لوگ جو اپنے قوم کی مسجد میں، اپنے محلے میں ہی دور سے آنا نہیں ہے، تو فالذی احب لہ، تو میرے نزدیک محبوب و مستحب یہ ہے کہ شدت حر میں بھی نماز کو مؤخر نہ کی جائے ظہر کو، یہ وہ فرماتے ہیں۔ لیکن ان کی اس تعویل کا رد خود امام ترمذی نے کیا۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ترمذی شافعی نہیں ہے، کہ خود اپنے امام کی تردید کیسے کرے گا، مقلد کی تردید کیسے کرے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، وَمَعْنَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ هُوَ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِالِاتِّبَاعِ، اور فرماتے ہیں کہ وہ جو حضرات شدت گرمی میں تاخیر ظہر کے قائل ہیں، یہی زیادہ مناسب ہے، یہی اتباع کے زیادہ لائق ہے۔ لیکن وہ جس کی طرف امام شافعی گئے ہیں کہ رخصت ان کے لیے ہے
ٹھنڈی کر کے پڑھنے کی، ینتاب من البعد، جو دور سے حاضری دیتے ہیں، کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے لوگوں میں. تو کہتے ہیں یہ جو امام شافعی نے توجہ کی ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث میں وہ ہے جس میں دلالت صراحت ہے، اس کے خلاف جو امام شافعی نے توجہ کی ہے. یہ دیکھیے، قال ابو ذر، ابو ذر غفاری کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کریم کی معیت میں ایک سفر میں تھے. حضرت بلال نے اذان دیا نماز ظہر کی. نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے بلال ابرد، ٹھنڈا کرو. اب یہ اقامت نہ کہنا، یا یہ مطلب ہے کہ اراد ان یؤذن، اذان دینے کا ارادہ کیا، مصطفیٰ نے روک دیا، بلال ذرا ٹھنڈا کرو. پھر ارادہ کیا، پھر روکا، ٹھنڈا کرو. تو اب یہ بتائیے، اگر لو کان الامر علی ما ذهب الیہ الشافعی، اگر وہی معاملہ ہوتا جو شافعی فرما رہے ہیں کہ ٹھنڈک کرنا وہاں ہے جہاں پر لوگ دور سے آتے ہیں، تو یہاں تو کوئی آنا نہیں ہے. لم یکن للابراد فی ذلک الوقت معنی، اگر امام شافعی کی بات لے لی جائے تو یہاں ٹھنڈا کرنے کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے، کیونکہ لاجتماعہم فی السفر، اس لیے کہ سارے لوگ تو وہاں جمع اکٹھا ہے، کہیں سے آنا نہیں ہے. وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ أَن يَنْتَابُوا مِنْ بُعْدٍ، اور انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی دور سے حاضری دینے کی. پھر یہ دیکھو، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود قال انبأنا شعبہ عن مہاجر ابی الحسن عن زید بن وہب عن ابی ذر ان رسول اللہ کان فی سفر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور ساتھ میں بلال بھی تھے. فاراد ان یقیم، کبھی اذان پر اقامت کا لفظ بولے تو یا تو پہلے اذان دے دیے تھے، اقامت کہنی چاہیے، یا اذان دینا کا ارادہ کیا. حضور نے فرمایا ابرد، پھر ارادہ کیا اذان دینے کا یا اقامت کہنے کا. رسول اللہ نے فرمایا ابرد فی الظہر، ظہر میں بھی ٹھنڈا کرو. یہاں تک کہ چند بار ایسے روکا. فرماتے ہیں حتی رأینا فی التلول، تلول تلہ، ٹیلوں کا سایہ ہم نے دیکھ لیا. اور ٹیلے جو زمین پر تھوڑا اگڑے ہوئے رہتے ہیں، اس کا سایہ ہوتا بہت تاخیر سے، بہت تاخیر سے. اس سے احناف نے اس پر بھی استدلال پیش کیا ہے کہ نماز ظہر کا وقت مثلین تک رہتا ہے. دیکھو، اور ابراد بھی ظہر بھی. اور پھر جب تک ایک مثل معاملہ رہتا تو اس وقت تک تو ٹھنڈک کا معاملہ آتا ہی نہیں، اس وقت تو شدت رہتی ہے. ثم اقام، پھر اقامت کیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرمایا کہ شدت حر یہ جہنم کی تپش سے ہے، جہنم کی لپٹ سے ہے، جہنم کے ہیجان سے ہے. فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ اَيْ بِالصَّلَاةِ، تو نماز ظہر کو ذرا ٹھنڈا کرو. ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. یہاں تک کہ بریلی شریف میں مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نماز جمعہ بھی گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے، آج بھی وہاں پر معمول ہے کہ نماز جمعہ تاخیر سے ہوتی ہے. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.